الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. صدق اللہ مولانا العظیم. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک یہ بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے بخشش مانگتے ہیں. مجھے اور آپ کو یہاں سے سیکھ لینا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنے لیے خوب بخشش طلب کریں. دوسری بات، فرشتے میرے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ یہ کہ اے اللہ، ان ایمان والوں سے جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، پھر یہ توبہ کرتے ہوئے آپ کی طرف آئے تو آپ ان کی توبہ کو قبول کر لو. میرے اور آپ کے لیے ایک یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی بہت ہے. اے اللہ، میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم اجرنی من النار. اے اللہ، میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. فرشتے بھی میرے اور آپ کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں. ہمیں بھی اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ، ہم آپ کی پکڑ سے، ہم عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. فرشتے میرے اور آپ کے لیے ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان کو ایسی جنتیں عطا فرما جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فرشتے میرے اور آپ کے لیے ایک یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ان کو بھی عطا کر، ان کے آبا و اجداد اور اولاد میں سے جو ایمان اور صاحب عمل ہو، اے اللہ ان کو بھی کیا کر، عطا کر. آخر میں پھر فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں وقہم السیئات. اے اللہ، ہم آپ سے ایمان والوں کے لیے ایک دعا یہ مانگتے ہیں وقہم السیئات، ان کو برائیوں سے بچا لیجیے. بھائی، ان کو کس سے بچا لیجئے؟ اے اللہ، نافرمانی سے بچا، گناہ سے بچا. آگے بڑا فرشتوں نے فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ. اے اللہ، جس کو آج آپ نے برائی سے بچا لیا نا، فقد رحمتا، بس اس پر تیری رحمت ہوگی، اس پر کیا ہوگی؟ تیرا فضل ہوگا. جو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا گیا، اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی. ہم تو صرف پیسے کو ہی اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. بھائی، کس کو؟ پیسے کو ہی نہ. اللہ نے جب ہمیں برائی سے، گناہ سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافرمانی سے بچا لیا، تو بھائی اللہ کا ہم پر کیا ہو گیا؟ فضل ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات جا بجا ہے. اے اللہ، ہمیں برائی سے بچا، ہمیں گناہ سے بچا، ہمیں برائی سے بچا، ہمیں گناہ سے بچا. اور برائی اور گناہ سے جو بچ گیا، اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے دروازے کھول دیے.
وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اصل تقویٰ بھی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ دیکھیے نیکی بہت زیادہ نیکی کی شکلیں ہیں، درجات ہیں، ہم سب کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں حکم یہ ہے فرائض ادا کرو، نوافل میں جتنی جتنی ہمت ہے کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا خوب اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہی اصل تقویٰ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہی بھائی کیا ہے؟ اصل تقویٰ ہے۔ حلال و حرام، جو بندہ حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے وہ بہت متقی آدمی ہے۔ جو بندہ اچھے عہدے پر ہے اور ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی رشوت اکٹھی کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس گندگی سے بچاتا ہے، وہ صاحب تقویٰ ہے، وہ بہت متقی پرہیزگار ہے، وہ ولی آدمی ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ وہ ولی آدمی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا ینادوا، یقیناً کافروں کو پکارا جائے گا۔ کون پکارے گا؟ اس کی یہاں وضاحت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ان کو آواز دے یا فرشتے ان کو پکارے۔ پکار کر کہا جائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنے اوپر ناراض ہونے سے۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی گئی، فَتَكْفُرُونَ، تم نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ قیامت والے دن کافروں کو جب عذاب ہوگا، وہاں ذلت اور ناکامی دیکھیں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے۔ کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ اپنے آپ کو، اپنا ہی ماتم کریں گے، اپنے اوپر ہی دانت پیسیں گے۔ فرشتے اس وقت ان کو آواز دیں گے کہ آج تم جتنا اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہو، دنیا میں جب تم شرک کرتے تھے تو اللہ کا غصہ اس وقت تمہارے اوپر آج اپنے اوپر غصہ کرنے سے زیادہ تھا۔ یعنی آج تم بڑے اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہو، دنیا میں تم نے اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ تم نے نہیں کی۔ جب تم نے دنیا میں اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کی تو آج اپنے آپ پر دانت پیستے پھرو، اپنے آپ کو کوستے پھرو۔ عقل مند وہ تھا جو اس بات کو دیکھ لیتا کہ اللہ مجھ سے بھائی کیا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ قالوا ربنا، یہ لوگ پھر کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، آپ نے ہمیں 2 موتیں دی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی۔ ہم پہلے پیدا ہونے سے پہلے عدم میں تھے، آپ نے ہمیں دنیا میں پیدا کر کے وجود دے دیا۔ پہلے ہم عدم میں تھے، ایک موت، پھر آپ نے ہمیں دنیا میں وجود دے دیا، ایک زندگی، پھر اس زندگی کے آخر پر موت ہے، تو کتنے عدم ہو گئے؟ 2۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ جو 2 عدم ہیں ان کو قرآن 2 موتیں کہہ رہا ہے۔ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا تو بھائی زندگیاں کتنی ہو گئی؟ 2۔ ایک یہ زندگی، ایک اللہ قیامت کے بعد دوبارہ کیا کریں گے؟ موتیں بھی 2 ہو گئی۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے، عدم میں تھے، وہ بھی موت۔ قرآن کریم نے اس کو سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ یہی 2 زندگیاں اور یہی 2 موتیں، بھائی ان کا تذکرہ قرآن کریم نے کہاں کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو کافر کہیں گے اللہ آپ نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، پھر 2 مرتبہ کیا کیا؟ زندہ کیا، تو آپ ہمیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں، دوبارہ بھی مہلت دے سکتے ہیں،
تو آپ ہمیں تیسری مرتبہ دوبارہ مہلت دے دیجئے تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور عمل صالح کر لیں۔ ان سے وہاں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم اپنے سارے قصوروں کو مانتے ہیں، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی چھٹکارے کا رستہ ہے، کوئی جان چھوٹنے کا رستہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، جس طرح اونٹنی کی تھنیوں سے دودھ نکال کر واپس نہیں جا سکتا، جو ایک مرتبہ موت کے آغوش میں چلا گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ کہیں گے اللہ آپ نے 2 زندگیاں ہمیں دی، 2 موتیں دی، 1 زندگی اور دے دیں، ہم اپنے قصور کو مانتے ہیں اور ہمیں واپس جانے دیں تاکہ ہم کیا کریں، اس کی تلافی کر سکیں۔ اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا تلافی کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ وہاں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم اپنے گناہوں کا بھائی کیا کرتے ہیں، لیکن وہ اعتراف کوئی کام نہ آئے گا۔ اور بھائی یہاں کا اعتراف ضائع نہ جائے گا، بھائی سمجھ رہے میری بات؟ وہاں کے لاکھوں اعتراف کسی کام نہ آئیں گے، اور یہاں ایک مرتبہ اللہ سے یہ کہنا ہے اللہ میں قصوروار ہوں معاف کر دے، اللہ اسی وقت بھائی کیا کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ جو چیز صحیح موقع پر ہو وہی اصل ہوتی ہے، جو چیز بھائی کیا ہو، صحیح موقع پر ہو۔ وہ جیسے حضرت بہلول کا ہے نا، وہ کہیں جا رہے تھے تو وہ لوگ ان کو بہلول سائیں سمجھتے تھے، لیکن باتیں وہ بڑی عجیب کرتے تھے۔ کہیں جا رہے تھے، کسی نے پوچھا بہلول کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا شہر جا رہا ہوں۔ کیا کام؟ کہنے لگا اللہ کی اور شہر والوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ کس کی صلح کروانا چاہتا ہوں؟ اللہ کی اور شہر والوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ وہاں سے واپسی پر وہ لوگ ان کے منتظر رہتے تھے کہ یار یہ اس کی زبان پر بڑی حکمت۔ جب شہر سے واپس آئے تو پوچھا جی کیا بنا جو صلح کروانے گئے تھے؟ کہنے لگے اللہ تیار ہے، لیکن شہر والے تیار نہیں ہے۔ سارا دن بڑی کوشش کی اللہ کی اور شہر والوں کی صلح کرواؤں، اللہ صلح کے لیے تیار ہے اور شہر والے، بات آئی گئی ہوگی۔ دوسرے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان جا رہے تھے، قبرستان سے آ رہے تھے، کسی نے پوچھا بہلول کدھر سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا قبرستان سے۔ کدھر گئے تھے؟ کہنے لگا اللہ کی اور قبرستان والوں کی صلح کروانے گیا تھا۔ کیا بنے؟ قبرستان والے تو ساری تیار ہیں، اب اللہ تیار ہے نہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالی صلح کے لیے تیار ہے، کوئی شرطیں نہیں ہیں، اور اس وقت انسان کا موڈ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے موج میلوں میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کے موج میلوں میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کے موج میلوں میں ڈوب جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر یہ صلح کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو نے موقع گوا دیا۔ عقل مند وہی ہے، وہ ایک صاحب بازار میں برف بیچ رہے تھے، مولانا روم نے ایک جگہ تذکرہ کیا، ایک صاحب بازار میں کیا بیچ رہے تھے؟ برف بیچ رہے تھے۔ اس نے کہا تھا لوگوں برف پگھل رہی ہے، موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، لوگوں برف پگھل رہی ہے، موقع کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، جس نے شربت بنانا ہے بنا لو، جس نے دودھ ٹھنڈا کرنا ہے کر لو، پگھل گئی تو موقع گیا۔ ایک اللہ والے پر کیفیت آئی، اس نے کہا لوگوں ہماری زندگیوں کی مثال بھی برف کی طرح ہے، برف کو موقع پر کام میں لایا جائے تو بہت مفید رہتی ہے، پگھل جائے تو پانی۔ لوگوں ہماری زندگی بھی یہی ہے، اس کو مفید بنا لیا جائے تو یہ سونا ہے، اور اگر اس کو ضائع کر دیا جائے تو بھائی یہ برف کی طرح پگھل کر پانی نالیوں میں بہہ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے وہاں کہیں گے فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا چھٹکارے کا کوئی رستہ ہے؟ کیا چھٹکارے کا
قرآن کریم نے فرمایا چھٹکارے کا کوئی رستہ نہیں. کیوں نہیں؟ ہم کیوں نہیں تمہیں آج معاف کریں گے؟ وجہ یہ ہے ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ، جس وقت صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارا گیا، کفرتم، تم نے انکار کیا. تم نے کیا کیا؟ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور تم نے اللہ پر ایمان لانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے رہے، تمہارے سامنے اللہ کی دعوت پیش ہوتی رہی، تم انکار کرتے رہے. تمہارا عمل یہ تھا. فالحکم للہ، بھائی آج پھر کس کا حکم چلے گا؟ اللہ کا. اللہ کا فیصلہ ہے. العلی الکبیر، وہ اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی شان بہت اونچی ہے. دنیا میں تمہیں اللہ کے نام سے چڑ تھی، مذاق اڑاتے تھے. بھائی کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، خدا کے وجود کا مذاق اڑاتے، اور پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں. استغفر اللہ من ذالک. دنیا میں اللہ کے نہ ہونے کی دلیلیں دیتے تھے، اللہ کے نہ ہونے کے دلائل دیتے تھے، اور اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. اگر اللہ ہے تو غزہ میں کیوں نہیں آ جاتا؟ اگر اللہ ہے تو یوں کیوں نہیں کر لیتا؟ دنیا میں تم نے اللہ تعالیٰ کا کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا. اس لیے میرے بھائیوں، حاصل یہ ہے، میں اور آپ اس وقت جس مرحلہ میں ہیں یہ بہت فیصلہ کن مرحلہ ہے. یہاں میرا اور آپ کا سب کچھ کیا کام آئے گا، چھوٹے سے چھوٹا کیا کام آئے گا. یہاں اللہ کی رحمت اتنی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے عمل کو اتنا مؤثر اور طاقتور بنایا ہے. حدیث میں ہے کہ اندھیرے میں اٹھ کر جو مسلمان فجر کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر اللہ ایک نیکی دیتے، اور اندھیرے میں اللہ کی طرف مسجد میں چل کر آنے کو کل میدان محشر میں نور بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ نور بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس زندگی کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.